لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام علیکم محترم سامعین، آج ہمارے پروگرام کا تیسرا دور ہے، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے پروگرام کا نام ہے طریقہ حج و عمرہ درجہ بدرجہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم مفتی حنیف خان صاحب، تو آئیے آج پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم محترم مفتی صاحب۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، آج کا سوال بہت اہم ہے، چونکہ اس کے حوالے سے لوگوں کے ذہن میں بڑے خدشات پائے جاتے ہیں۔ ایک تو سوال یہ ہے کہ حج بدل جو ہے وہ آیا کہ صرف ان لوگوں کی طرف سے کیا جاتا ہے جو دنیا سے رخصت ہوئے، یا ان کی طرف سے بھی کیا جا سکتا ہے جو کسی مخصوص حالت کے تحت دنیا میں موجود ہیں، یعنی کہ زندہ ہیں؟ اور دوسرا سوال اسی سے جڑتا ہوا یہ ہے کہ عموماً لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ حج بدل صرف وہی کرنا چاہیے جو کہ فریضہ حج ہو، یا یوں کہہ لیجئے کہ وہ حج بدل کا مطلب ہی یہی سمجھتے ہیں کہ وہ صرف مرحومین کی طرف سے کیا جاتا ہے اور ان کا فرض ادا کیا جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ بھی اس میں بتائیے گا کہ اگر حج بدل کیا جاتا ہے تو کیا وہ حج بدل فرضی ہوگا، کیا وہ نفلی حج نہیں ہو سکتا؟ اور دوسری بات یہ ضرور فرمائیے گا کہ حج بدل کرنے کی شرائط کیا کیا ہیں؟ جزاک اللہ۔ آپ نے حج بدل کے بارے میں پوچھا ہے۔ حج بدل جو ہے وہ کبھی کبھار مرحوم کی طرف سے کیا جاتا ہے، اور اس مرحوم پر اپنی زندگی میں حج فرض تھا تو اس کی طرف سے نیت کرنا حج کی، اور اس کا نام لینا یا نام یاد نہ ہو بلکہ بھیجنے والے کا نام ذہن میں رکھنا اور نیت کرنا کہ اس کی طرف سے حج ادا کرتا ہوں، یا اللہ تو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ یہ بات ضروری ہے کیونکہ وہ حج فرض ہے۔ اور اگر کوئی مرحوم ہے لیکن اس کی طرف سے تم حج کرتے ہو، کسی نے آپ کو بھیجا اور اس کی والدہ یا کوئی والد ہو ان پر حج فرض نہیں تھا، پھر بھی بہتر ہے کہ آپ اس کا نام لے لیں اور نیت کے دوران، اور وہ نفلی حج مرحوم کی طرف سے اس کی نیت حج کی نیت کرتے ہوئے اس کا نام لینا بہتر ہے۔ اور اگر کوئی زندہ ہے تو زندہ کی طرف سے اگر کوئی معذور ایسا معذور ہے کہ زندگی میں اس کے صحیح ہونے یا حج کے ادا کرنے کے قابل ہونے کی کوئی توقع نہ ہو، کوئی امید نہ ہو، اور وہ آپ کو بھیج رہا ہو تو یہ حج فرض ہے معذور کی طرف سے، تو اس کا نام لینا بھی ضروری ہے، وہ ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح کوئی معذور ہے لیکن خود نہیں جا سکتا، آپ کو پیسے دیے کہ میرا ارادہ تھا کہ کوئی نفلی حج کروں گا اور میں نے خود اپنا حج ادا کر لیا ہے اور نفلی حج کے لیے، تو بھی اس کی طرف سے حج نفلی کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص دنیا سے چلا گیا ہو، اس نے وصیت کی ہو اور اس پر حج فرض تھا، اور وصیت کی ہو کہ میری جائیداد میں میری طرف سے کوئی حج ادا کیا جائے، تو بھی اس کی جائیداد کے 1/3 حصہ میں اگر اس کا حج ادا ہو سکے تو اس کی طرف سے ادا کرنا، اگر 1/3 حصہ میں ادا نہ ہو سکے تو پھر جو ہے ضروری نہیں کہ اس کی طرف سے حج ادا کیا جائے، اور اگر پسماندگان یا کوئی اور لوگ اس کی طرف سے حج ادا کرنے کے لیے اور رقم اپنی طرف سے ملا لے تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں نابالغ ورثاء کے مال کو نہیں استعمال کیا جا سکتا۔ تو وصیت والے کی طرف سے حج کرنا یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی طرف سے نیت کی جائے، کیونکہ اس نے وصیت کی ہے، اس پر حج فرض تھا، تو اس کا حج فرض انشاءاللہ اس کو اللہ پاک اس کے لیے آسانی فرمائیں گے اس حج کے ذریعے سے۔ اور اگر کسی نے وصیت کی ہے کہ میری طرف سے نفلی حج کرو
اور میرے پاس میں نے حج تو فرض ادا کیا ہوا ہے، تو پھر نفلی حج کی بھی اس کی طرف سے کر سکتے ہیں۔ اور اس نفلی حج جب اس کی طرف سے کرتے ہو تو نفلی حج میں اختیار ہے، پہلے سے نیت کر لیں یا بعد میں حج ادا کرنے کے بعد اس کو اس کا ثواب بخش سکتے ہیں۔ نفلی حج ہے جو نفلی حج بغیر کسی عذر کے کوئی آپ کو بھیج رہا ہے اور وہ زندہ ہے تو بھی اس کی طرف سے حج بدل آپ کر سکتے ہیں۔ مختصر یہ کہ حج بدل مختلف طریقوں سے آپ کر سکتے ہیں، اور حج بدل کے لیے چند شرائط ہیں۔ ان شرائط میں ایک شرط یہ ہے کہ جس کی طرف سے حج کیا جا رہا ہے تو اس پر مالداری اور صحت کی وجہ سے حج کا واجب ہونا بھی ضروری ہے کہ جب اس کی طرف سے حج فرض ادا کرتے ہو۔ دوسری بات یہ کہ وہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو، ایسا نہ ہو کہ ایک سال یا چند مہینوں کے لیے یا کچھ ہفتوں کے لیے معذور ہوا، پھر بعد میں وہ اچھا ہوا، اگر صحت مند ہوا اور حج کرنے کے قابل ہوا بعد میں اور آپ نے اس کی طرف سے حج فرض ادا کیا ہے تو دوبارہ اس پر حج فرض ہو جائے گا۔ عامر کی طرف سے نیت کرنا بھی ضروری ہے، حج بدل کے لیے حکم کرنا بھی ضروری ہے کہ آپ کو حج بدل کا حکم کیا جائے، ایسا نہ ہو کہ اپنی طرف سے خود آپ اس کی فرض حج کے لیے آپ جائیں۔ اور حج بدل کے اخراجات کا عامر کی طرف سے ہونا بھی ضروری ہے کہ وہ آپ کو اخراجات دیں۔ حج بدل کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہو، اسی کا بذات خود حج بدل کرنا، یعنی مطلب ہے کہ عامر کی طرف سے، یعنی آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ خود اس کی طرف سے حکم حج کریں، ایسا نہ ہو کہ آپ کسی دوسرے کو بھیج دیں۔ عامر کی طرف سے حکم کیے ہوئے حج کا تعین ہونا بھی ضروری ہے، اجرت کی شرط بھی نہ ہو کہ مجھے کچھ آپ اجرت دے دے، 40 دن ہے یا کتنے دن ہیں ان کی میں آپ سے مزدوری لوں گا، تو یہ بھی منع ہے۔ عامر نے اگر کسی خاص شخص کو متعین کیا ہو تو اسی متعین مامور کا حج کرنا ضروری ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی دوسرا اس کے حج کے لیے چلا جائے۔ عامر کا حج بدل کرانے سے پہلے خود حج کرنے سے معذور و قاصر ہونا بھی ضروری ہے، سوار ہو کر حج کے لیے جانا بھی ضروری ہے کہ اب اس کی طرف سے سوار ہو کر جائیں۔ عامر کے وطن سے حج کو جانا یہ بھی ضروری ہے، اگر اس کی استطاعت ہے کہ پاکستان سے حج کرا سکتا ہے تو آپ کے لیے پاکستان سے جانا بھی ضروری ہے، اور اگر استطاعت نہیں کہ اختیائی ترکہ میں سے گنجائش ہو، اور اگر وصیت میں تیائی ترکہ میں سے گنجائش نہ ہو تو جہاں سے ہو سکے وہاں سے اس کے لیے حج کے لیے روانہ ہو جانا، اور اگر استطاعت ہو تو پھر پاکستان سے استطاعت ہو تو پاکستان سے نہیں جانا بھی ضروری ہے۔ میقات سے اس سے پہلے احرام باندھنا بھی ضروری ہے، حج کو فاسد نہ کرنا بھی ضروری ہے، عامر کے حکم کی مخالفت نہ کرنا اور دی گئی ہدایت کے مطابق حج کرنا بھی ضروری ہے۔ ایک حج کا احرام باندھنا، متعدد حجوں کا احرام نہیں باندھا جا سکتا، عامر اور مامور دونوں کا مسلمان اور عاقل ہونا بھی ضروری ہے، اور جس کو امر کیا گیا ہے کہ حج کر لو ہماری طرف سے تو ہوشیار بھی ہو، باتمیز بھی ہو، بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ وہ عالم بھی ہو، اس نے اپنا پہلا حج بھی کیا ہو، اگر اپنا حج نہیں کیا ہوا ہے تو بھی حج کر سکتا ہے دوسرے کی طرف سے، لیکن اس میں کراہت ہے، لیکن بہتری اس میں ہے کہ جو ایسے شخص کو بھیجو کہ جو اس نے حج بھی کیا ہو اور حج کے مسائل سے بھی باخبر ہو، متقی پرہیزگار بھی ہو۔ یہ بدل کرنے آج بدل کے لیے جانے والا شخص عامر بالبدل اس کی رقم کو احتیاط سے لگا لے، اپنے کاموں میں لگا لے، ضرورت کے مطابق آنے جانے میں، ایسا نہ ہو کہ وہ لوگوں کو کھانے کھلائے اور مہمان نوازی کرے اور ادھر ادھر کی چیزوں کو لائے، نہیں بھائی ضرورت کے مطابق کام کر لے، اخراجات ادا کر لے، اور اخراجات پھر عامر بالبدل سے لے لے گا، اور جو باقی رقم بچ جائے حج کا ادا کرنے کے بعد تو اس کو بھی اپنے عامر بالبدل کو واپس کر دینا بھی ضروری ہے۔ اور عامر بالبدل کو چاہیے کہ وہ کھلی ہوئی اجازت دے دے کہ بھائی جس قسم کا حج میری طرف سے کر سکتے ہو کر لو، خواہ تمتع ہو، خواہ افراد ہو، خواہ قران ہو، اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ عام اجازت دے دے، اور بہتری اسی میں ہے کہ حج بدل جو ہے جس کی طرف سے کیا جا رہا ہو، متقدمین علماء کرام اس کے لیے حج افراد کو لازمی قرار دیتے ہیں، لیکن متاخرین علماء کرام اس بات کی بھی اجازت دے دیتے ہیں جو کہ بھائی عامر نے جو اجازت دی ہو تو ہر کسی تینوں حجوں میں سے ہر کوئی حج اس کے لیے کی طرف سے کر سکتا ہے، اور جو حاجی حج کے لیے چلا گیا ہے اور اس نے حج کیا ہوا ہے
تو وہ جو ہے نا وہاں پر حج کے اعمال میں سستی نہ کرے اور حج کے اعمال میں جو ہے وہ غلطی نہ کرے، اور جو ہے نا اگر اس نے کوئی ایسی غلطی کی جو حج سے متعلق نہ ہو، حج کے مناسک سے متعلق غلطی نہ ہو، تو اس کا جرمانہ خود اپنی جیب سے ادا کرے گا، کوئی اضافی کام نہیں کرے گا، بلکہ اضافی کام اور اگر اس پر کوئی توان آ جائے تو وہ خود اپنے توان کو خود ادا کرے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن ضروری جو مناسک ہیں، واجبات ہیں، فرائض ہیں، مستحبات ہیں، آداب ہیں، ان میں سے جہاں بھی وہ جانا جاتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہاں پر جا کر مختلف جگہوں کی زیارات کرتے ہیں، کبھی ایک جگہ چلا گیا، کبھی دوسری جگہ چلا گیا، پھر جو ہے نا تقریباً مطلب ہے کہ ہر جگہ پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ غیر ضروری چیزوں کو اپنی جیب سے ادا کرے گا، کیونکہ یہ غیر ضروری چیزیں ہیں، اللہ پاک آسان فرمائے۔ جزاک اللہ محترم مفتی صاحب، آپ نے حج بدل کے حوالے سے ہمیں انتہائی تفصیل سے سمجھایا اور اس کی باریکیوں پر بھی خوب روشنی ڈالی، اور نفلی حج اور حج بدل فرض دونوں کا فرق بھی آپ نے خوب سمجھایا۔ سامعین، اس طرح سے ہمارا یہ پروگرام بھی مکمل ہوا، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔